بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے، بعض اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندے منہ جہنم میں گریں گے۔ پل صراط کا معاملہ بڑا ہی تشویشناک ہے، اور پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہوگا، یہ سخت تشویشناک مرحلہ ہوگا، انسان کو اس پر سے گزرنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے، فرمایا، اے نوجوان، کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تو یہ جانتا ہے کہ جنت میں جائے گا یا پھر دوزخ میں؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر تیرا ہنسنا کیسا ہے؟ یعنی جب ایسی مشکلات تیرے سامنے ہیں اور تجھے اپنی نجات کا علم بھی نہیں، تو پھر تو کس خوشی میں ہنس رہا ہے؟ اس کے بعد کسی نے بھی اس آدمی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے وہ ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا، اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، جہنم، جنت اور پل صراط۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے جب گزر ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس پل کا نام صراط ہے، جس سے گزر کر جب اس کے پاس پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ محترم عزیز دوستو، پل صراط سے گزرنے کا معاملہ آسان نہیں ہوگا، اس پر سے صرف پرہیزگار لوگ گزر سکیں گے۔ محترم عزیز دوستو، اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے، ہمارے دماغ پگھل رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ رہے ہوں گے اور دل ابل کر گلے میں آ گئے ہوں گے۔ پل صراط ان صفحات کا حامل ہوگا۔ نمبر 1، بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اندھیرے میں ہوگا، اس کی گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بپھری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کے پیٹھ پر ہوں گے، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا، اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پل صراط سے پھسل رہے ہوں گے اور وہ نیچے جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے۔ ان کی بلند چیخو پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ اس خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا معاملہ درپیش ہوگا۔ اس پر سے گزرنے کے لیے دنیاوی اعتبار سے طاقتور، کڑیل جوان یا پہلوان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ جو لوگ پرہیزگار ہوں گے اس پل صراط کو بآسانی پار کر لیں گے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے
جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سے لوگوں کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے، اور بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا، لیکن ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کس طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیں گے، لیکن یہاں 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے۔ دوسرا، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ تیسرا، جب پل صراط پر ہوں گے۔ پہلے دوستو، دنیاوی فطروں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔